السلام یا حسین، السلام یا حسین، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا، سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا، گھر کا گھر ہی سپرد خدا کر دیا، گھر کا گھر ہی سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ پیارا پیارا محرم کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں بہت سارے غیر شرعی امور لوگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جیسے تعزیہ داری وغیرہ، ڈھول تاشے وغیرہ، گھیر لینا، کھیل کود کرنا، کھیل تماشا کرنا، آگ پہ چلنا، چھریوں سے کھیلنا وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں ڈھول بجانے پر جب انہیں منع کیا جاتا ہے کہ یہ ڈھول مت بجاؤ، حضرت امام حسین زندہ ہیں، جو زندہ و جاوید ہوتے ہیں، ان کے پیچھے ماتم نہیں کیا جاتا۔ جب یہ بات انہیں کہی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ماتم کے طور پر ڈھول نہیں بجاتے، گھر گھر حضرت امام حسین کے فتح کا اعلان کرنے کے لیے ہم ڈھول بجاتے ہیں۔ تو یہ ڈھول کو کسی طرف بھی جائز کرنے کی ان کی یہ جو دلیل ہے، ان کی یہ جو بات ہے، اس بات پہ ہم غور و فکر کریں کہ کہاں تک اس کی اجازت ہے، اس بات پر ہم غور کرتے ہیں، اس بات کو ہم تفصیل سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ان لوگوں نے یہ اعلان کرنے کے لیے ڈھول بجانا، یہ بات کہاں سے لی؟ یہ بات لی پہلے کے زمانے میں، جس زمانے میں نہ واٹس ایپ تھا، نہ میڈیا تھا، نہ نیٹ تھا، نہ یہ مائک وغیرہ تھے۔ اس زمانے میں اعلان کرنے کا ایک مادھیم یہ تھا کہ جب بادشاہ کسی بات کا اعلان کرتا، بادشاہ کسی بات کی خبر گاؤں گاؤں پہنچانا چاہتا، تو کچھ ایسے تبلچی ہوتے تھے جو ڈھول لے کر گاؤں گاؤں گھما کرتے تھے اور گلیوں گلیوں میں ڈھول بجا کر لوگوں کو جمع کرتے تھے۔ جب ڈھول کی آواز سن کر لوگ اکٹھا ہو جاتے تھے تو ان کے سامنے بادشاہ نے جو اعلان کرنے کا کہا تھا وہ بات پڑھ کر سناتا تھا، وہ خبر لوگوں کو سناتا تھا۔ وہ تبلچی اس وقت تک ڈھول بجاتا تھا جب تک لوگ اکٹھا ہو جاتے تھے، لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے، لوگوں کو جمع کرنے کے لیے وہ ڈھول بجاتا تھا۔ لیکن اب یہ ڈھول جب سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں بعد میں بجایا جاتا ہے، اور وہ جب لوگ آ جاتے تھے تو اس کے بعد میں اعلان پڑھ کر سناتا تھا۔ یہاں تو لوگ کب کے اکٹھا ہو جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، یہ اعلان پڑھ کے سناتا ہی نہیں ہے۔ 7 گھنٹے 8 گھنٹے لگاتار ڈھول بجا رہا ہے، ڈھول بجا رہا ہے۔ اس میں کب اس فتح کا اعلان کیا؟ فتح کا اعلان تو کیا ہی نہیں، صرف ڈھول ہی بجایا۔ اب دوسری بات اعلان کیوں کیا جاتا ہے؟ اعلان اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ جس کی خبر لوگوں کو نہ ہو وہ خبر لوگوں تک پہنچ جائے۔ مثال کے طور پر کسی جگہ، کسی مقام پر، کسی وقت میں میلاد، نیاز وغیرہ تقریبات کا پروگرام رکھا تو اس کا بلند آواز سے اعلان کیا جاتا ہے کہ اے لوگوں سنو، فلاں تاریخ کو، فلاں وقت، فلاں مقام پر نیاز وغیرہ تقریبات کا پروگرام رکھا گیا ہے تو آپ اس میں حاضری دو۔ یہ اعلان بلند آواز سے کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو خبر ہو جائے اور لوگ اس میں شرکت حاصل کر سکیں۔ لیکن یہاں دیکھیے، یہ ڈھول بجاتے ہیں سنیوں، پکے حسینی جو سنی ہوتے ہیں ان کے ایریے میں، ان کے علاقے میں، جہاں یزید کا ماننے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کے علاقے میں، سنیوں کے علاقے میں، جہاں سنی کا بچہ بچہ جانتا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سب جانتے ہیں کہ حسین زندہ ہے، حسین جیت گئے، حسین فتح یاب ہو گئے، حسین کا نام بلند ہے، حسین کا نام اونچا ہے، سب جانتے ہیں کہ یزید پلید ہے، یزید ناپاک ہے، یزید فاسق و فاجر تھا، یزید ہار گیا۔ تو اب یہاں جو اعلان یہ ڈھول بجاتے ہیں سنی علاقوں میں، سنی ایریوں میں، تو یہاں کس بات کا اعلان؟ یہاں تو فتح کی ان لوگوں کو پہلے سے خبر ہے، یہاں جس بات کا اعلان کرنے کی بہانہ بنا رہے ہیں اس بات کی خبر تو ان کو پہلے سے ہے۔ تیسری بات کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں بہت ساری جنگوں میں شرکت حاصل کی،
جسے غزوہ کہا جاتا ہے، اور بہت ساری جنگوں میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح اور جیت حاصل کی، جیسے جنگ بدر ہے، جنگ خیبر ہے۔ جنگ خیبر میں تو آپ کو معلوم ہے نا کہ حضرت علی شیر خدا نے جس خیبر کا دروازہ جو 800 من کا تھا ایک ہاتھ میں اٹھا لیا تھا، اس میں فتح حاصل کی۔ اب آپ بتاؤ، غور کرو، میں آپ کو ایک پوائنٹ کی طرف لے جا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 11 ہجری سن میں آپ نے ظاہری پردہ فرما لیا۔ پہلے خلیفہ حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2.25 سال باحیات رہے۔ ان کے بعد تیسرے جو خلیفہ بنے حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد 12.25 سال یا 12.5 سال تک باحیات رہے۔ ان کے بعد تیسرے جو خلیفہ بنے حضرت امیر المومنین داماد رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد 25 سال تک باحیات رہے۔ ان کے بعد حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ بنے، اور آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد 29.5 سال تک آپ باحیات رہے۔ ان کے بعد پانچویں خلیفہ رشید حضرت مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد قریب 50 سال تک باحیات رہے۔ اب میں آپ یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جو یہ بہانہ بناتے ہیں کہ ہم فتح کا اعلان کرنے کے لیے، جنگ کی فتح کا اعلان کرنے کے لیے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد اتنے سارے صحابہ کرام باحیات رہے، لیکن کبھی انہوں نے ایسا نہیں کہا رمضان کا مہینہ آیا تو جنگ بدر کی فتح کا اعلان کرتے ہیں ڈھول تاشے کے ساتھ، ڈھول باجے کے ساتھ؟ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مدینہ کی گلیوں میں ڈھول بجوائے گئے ہوں، جنگ بدر کی فتح کا اعلان کیا گیا ہو؟ بار بار ہر سال اعلان تو نہیں کیا گیا۔ تو اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ظاہرہ دیکھ لیجئے، صحابہ کرام کی ظاہری زندگی دیکھ لیجئے۔ یہ جو بہانہ بناتے ہیں کہ ہم فتح کا اعلان کرنے کے لیے، حضرت امام حسین کی جیت کا اعلان گھر گھر پہنچانے کے لیے ڈھول بجاتے ہیں، تو آپ بتاؤ اس کا ثبوت نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ کرام کے کردار میں ہے، نہ اہل بیت اطہار کے کردار میں ہے، نہ بزرگان دین کے کردار میں ہے۔ تو یہ جو انہوں نے بہانہ بنایا ہے اعلان کا، وہ بالکل بے سر و پا بات ہے۔ یہ بات بالکل سنی نہیں جائے گی۔ شرعی حکم کے آگے ان کی یہ بات کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور یہ پکی بات ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید ہونے کے بعد کربلا کے میدان میں 72 جو شہید ہوئے ہیں، ان کے شہید ہونے کے بعد یزیدیوں نے ڈھول بجائے، حسینیوں نے ڈھول نہیں بجائے۔ ان کے چہرے تو غمگین تھے، ان کے دل تو غم میں ڈوبے ہوئے تھے، ان لوگوں نے ڈھول نہیں بجوائے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں آنسو بہانا، غم ظاہر کرنا، غمگین ہونا، یہ اچھی بات ہے، لیکن آپ کی شہادت کے دن ڈھول بجوانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔